السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر وہ صورتیں سیکھ رہے ہیں جن کو ہم عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں یا ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے سورہ فجر۔ سورہ فجر کا کچھ حصہ کل کی ویڈیو میں ہو چکا تھا، اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس حصے کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، اور اس کا کچھ حصہ آج کی ویڈیو میں رہے گا۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر آل کو کلک کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ فصب، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، ربک یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے، ربک اس طرح سے، سوط اس طا کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، ان ربک لبالمرصاد۔ ان کے نون کے اندر غنہ کریں گے اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، مرصاد یہاں را کو بھی پر کریں گے اور صاد کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ فَأَمَّا میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی میم میں غنہ کر کے پڑھیں گے، کس طرح سے؟ فَأَمَّا اس طرح سے، انسان یہاں پر نون کے اندر اخفا کریں گے اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں سین ہے اور سین اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جاتا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں، کیسے؟ انسان اس طرح سے، مبتلاہ با کے اندر قلقلہ کریں گے اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، کیسے؟ مب، یہ جو با کی آواز الگ سے نکل رہی ہے نا اس کو قلقلہ بولتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، ربی یہاں پر یہ چھوٹا مد بنا ہوا ہے تو اس مد کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس کی مقدار ہے 1 سے 3 الف کی برابر۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزقہ زا کو سختی کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور یہ اہانن ہے، اہانن نہیں پڑھنا ہے اس کو، اہانن۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کلا لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، بلا یہاں بھی لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اکثر کیا غلطی کرتے ہیں اس میں؟ کلا بلا پڑھتے ہیں اس کو، یہ ایسا نہیں پڑھنا ہے بلکہ کلا بلا۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تحاضون یہ یہاں پر بڑا مد بنا ہوا ہے، اس بڑے مد کو چھوٹے مد سے اور زیادہ کھینچنا ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ 4 سے 5 الف کی برابر ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وَتَأْكُلُونَ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھنا ہے، کیسے؟ تا اس طرح سے جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وَتُحِبُّونَ ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے، حبا یہاں پر با کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں جیم آ رہا ہے، جیم بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے تو یہاں تنوین کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے، کیسے؟ حبا جما۔ آج کے سبق کے اندر جو موٹے موٹے تجویدی پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیے ہیں، ان کی آپ پریکٹس کیجئے، یاد کرنے کی کوشش کیجئے اور پھر پڑھنا کیسے ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. جی آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں یہیں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.